کیا ایک انسان واقعی لیڈر پیدا ہوتا ہے یا پھر حالات، غلطیاں، ناکامیاں اور زندگی کے تجربات اسے لیڈر بناتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کے دل میں موجود ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو بظاہر عام لگتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ لوگوں کی سوچ بدل دیتا ہے، ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے اور اپنے کردار سے ایک مثال بن جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ قیادت طاقت، عہدے یا اختیار کا نام ہے، لیکن اس کتاب میں ایک مختلف حقیقت سامنے آتی ہے۔ مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی قیادت دوسروں پر حکم چلانے میں نہیں بلکہ خود کو پہچاننے میں چھپی ہوتی ہے۔ زندگی میں اکثر لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ خود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ایک اچھا لیڈر بننے کا سفر باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اندر کی دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں، خوفوں اور خواہشات کو پہچان لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی بہتر انداز میں سمجھنے لگتا ہے۔ یہی خود آگاہی قیادت کی بنیاد بنتی ہے۔ کتاب میں بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ عہدوں پر تو پہنچ جاتے ہیں لیکن حقیقی لیڈر نہیں بن پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ خود کو بدلنے سے ڈرتے ہیں۔ مصنف ایک دلچسپ نکتہ پیش کرتا ہے کہ قیادت کا مطلب کامل ہونا نہیں بلکہ مسلسل سیکھتے رہنا ہے۔ جو شخص یہ مان لیتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے، دراصل وہ سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ لوگ صرف الفاظ کی پیروی نہیں کرتے، وہ کردار کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے الفاظ اور اعمال میں فرق ہو تو لوگ جلد آبدیر اس پر اعتماد کھو دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے، مشکل حالات میں بھی سچ بولتا ہے اور اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے تو لوگ اس کی طرف خود بخود متوجہ ہوتے ہیں۔ مصنف بتاتا ہے کہ زندگی میں ہر بڑا لیڈر کبھی نہ کبھی ناکامی کا سامنا ضرور کرتا ہے۔ درحقیقت ناکامی ہی وہ استاد ہے جو انسان کو سب سے قیمتی سبق سکھاتی ہے۔ جب انسان گرتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں اور یہی کمزوریاں بعد میں اس کی طاقت بن سکتی ہے۔ اس لیے ناکامی سے ڈرنے کے بجائے اسے سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ یہاں سے کتاب ایک اور گہرے پہلو کی طرف بڑھتی ہے۔ حقیقی قیادت صرف اپنے خواب پورے کرنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے۔ ایک اچھا لیڈر لوگوں کو اپنے تابع نہیں بناتا بلکہ انہیں بااختیار بناتا ہے۔ وہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے تاکہ وہ خود فیصلے کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم لیڈرز اپنے بعد بھی اثر چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف کام نہیں کیے ہوتے بلکہ انسان تیار کیے ہوتے ہیں۔ مصنف یہ بھی واضح کرتا ہے کہ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ انہیں ناکامی، تنقید یا مسترد کیے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو خوف کے باوجود قدم اٹھاتا ہے۔ ہمت کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں بلکہ خوف کے باوجود آگے بڑھنا ہے۔ وقت کے ساتھ کتاب ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک منفرد صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی نقل کرنے میں اپنی اصل پہچان کھو دیتے ہیں۔ مصنف زور دیتا ہے کہ کامیاب لیڈر دوسروں جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنی انفرادیت کو قبول کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اصل طاقت ان کی اپنی شخصیت میں ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ایک اور سبق سامنے آتا ہے۔ تعلقات قیادت کا اہم حصہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں سمجھنا ہوگا۔ سننا، ہمدردی کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا ایسی خصوصیات ہیں جو ایک عام شخص کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کروایا تھا۔